हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। नाजरीन, 23 अप्रैल को बेबो बलोच, जो कि बलोच यकजहती कमेटी की एक लीडर हैं, उनको हुदा जेल से सीटीडी के गुंडों ने अगवा किया और उसके बाद उनको गैब कर दिया। सारी रात उनको सिमंगली थाना कोयटा में रखा गया। इस थाने का नाम है सिमंगली रोड थाना कोयटा। यहाँ पे उनको रखा गया, सारी रात उन पे तशद्दुद किया गया और उसके बाद 24 अप्रैल की सुबह उन्हें पसीन जेल मुंतकिल किया गया। इस दौरान बेबो बलोच के घर वाले उनके मुलाकात के लिए बहुत उन्होंने कोशिश की, क्योंकि ये बात बाहर निकल चुकी थी कि डॉक्टर महरंग बलोच समेत तमाम BYC की जो ख़वातीन हैं उन पे तशद्दुद किया जा रहा है और ये तशद्दुद मर्द कर रहे हैं। बेबो बलोच को 5 से 6 CTD के सिपाही उन्होंने पकड़ा, उठाया, उनके साथ बदतमीज़ी की, उनको ले गए सिमंगली थाने में और वहाँ पर रात भर उन पर तशद्दुद किया। बहुत शोर मचाने के बाद बिल आखिर उनकी कज़न और उनके घर वालों को बेबो बलोच को पसीन जेल में मिलने के लिए इजाज़त दी गई। इस मौके पर उनका ये कहना है कि बेबो बलोच के चेहरा सूजा हुआ था और उनके जिस्म पर तशद्दुद के वाज़े निशानात थे। इसके साथ साथ गुलजादी बलोच पर भी बेईमाना तशद्दुद किया गया और उनके जिस्म पर भी तशद्दुद के निशानात देखे गए हैं। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में सबसे पहले तो मैं आपको एक रिपोर्ट पढ़ के सुना देता हूँ जो हमें भेजी गई है इस हवाले से। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 23 अप्रैल की रात को डॉक्टर महरंग बलोच, बेबो बलोच और गुलजादी पर तशद्दुद करने वाली खातून जो है उनका नाम है ज़रगुना मंजूर तरीन और ये DIG CTD कोयटा एतजाज़ गुराया के मातहत काम कर रही हैं। इनको फ़ोन किया गया, एतजाज़ गुराया ने इनको फ़ोन किया और ज़रगुना मंजूर तरीन को कहा कि वो हुदा जेल जाएं और वहाँ पर जाकर इन ख़वातीन पर तशद्दुद करें। DIG CTD कोयटा एतजाज़ गुराया बलूचिस्तान में बलोच नौजवानों की जबरी गुमशुदगियों से लेकर फेक एनकाउंटर में बराह रास्त मुलव्वस है। इससे कबल पंजाब में गुराया को फेक एनकाउंटर करने और सिंध में रिश्वत और माली बदउनवानियों पर सज़ा के तौर पर बलूचिस्तान भेजा गया है। तो जिन्होंने मुझे ये रिपोर्ट भेजी उन्होंने कहा कि ये नहीं पता कि उसको सज़ा के तौर पर भेजा गया है या बलूचिस्तान को सज़ा देने के लिए इसे यहाँ भेजा गया है। गुराया को चूँकि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज, ISI और MI की पुश्त पनाही हासिल है और लिहाजा इसके पास सरफराज भुगटी जो चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, उनसे भी ज़्यादा इख्तियारात हैं। नाजरीन, इस वक्त पूरा मीडिया, चाहे वो भारत का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे सोशल मीडिया हो, वो इस वक्त जो कत्लेआम हुआ पहलगाम कश्मीर में उसको लेकर ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी बहुत बढ़ गई है और जंगी माहौल की तरफ ये बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता दोनों मुल्क। एक तरफ हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ सिंध ताश मुआहदा, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी जवाबन शिमला मुआहदा को जो 1972 में साइन हुआ था उसको सस्पेंड कर दिया है। याद रहे कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये 1960 में वर्ल्ड बैंक के ताउन से साइन की गई थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान और इस ट्रीटी के होते हुए ये तय किया गया था कि कौन कौन से दरिया हिंदुस्तान इस्तेमाल करेगा और किस मकसद के लिए और कौन कौन से दरिया जो है वो पाकिस्तान में पानी फराहम करेंगे। नाजरीन, 1960 में ये मुआहदा होता है, 1965 में पाकिस्तान भारत की जंग होती है, उसके बाद 1971 में होती है, फिर 99 में होती है। इन तमाम जंगों के बावजूद और इनके दौरान हिंदुस्तान ने कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं छेड़ा या इंडस वाटर ट्रीटी या सिंध जो पानी का मुआहदा है, सिंध दरिया का जो उसके आगे शाखें हैं उनका, इसको कभी नहीं छेड़ा था। लेकिन इस वक्त इंडिया ने ये कदम उठाया है और ये इंतहाई इकदाम है। आप जानते हैं कितने दिनों से सिंध में मुसलसल एक सिविल नाफरमानी की तहरीक चल रही है, सड़कें बंद हैं, रेलवे लाइनों पे लोग
لیٹے ہوئے ہیں، ٹرینیں بند کر دی گئی ہیں، پنجاب کے ساتھ زمینی راستہ 8 دن سے منقطع ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان بات چیت ہونے کے بعد غالباً یہ اعلان کیا گیا ہے یا کیا جانے والا ہے، جس میں اس نیرو کی کھدائی کا جو مسئلہ ہے، جس کے اوپر سندھ میں اتنا وبال اٹھا ہے، اس پروجیکٹ کو فی الحال ملتوی کر دیا جائے گا۔ ایک طرف سندھ، ایک طرف بلوچستان کے اندر جو سرمچاروں کی جنگ، اور تیسری طرف اب یہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو کشیدگی ہے اور جو اس خطے پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، اس سارے سیناریوں میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دختران بلوچستان، جو میں نے ان کو ہمیشہ دختران بلوچستان کہہ کے پکارا ہے، ان دختران بلوچستان کی طرف سے ہمیں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی انسانی حقوق کی لڑائی لڑ رہی ہیں، اور وہ معصوم ہیں، نازک ہیں، چھوٹی عمر کی ہیں وہ خواتین، اور جن کو کبھی کسی نے باپ نے تھپڑ نہیں مارا، ماں نے جو ہے وہ چمٹا نہیں مارا، ان کو مردوں کے ذریعے ان پر تشدد کروانا انتہائی شرمناک ہے۔ اس وقت یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور دیگر جو ہماری دختران بلوچستان خدا جیل میں موجود ہیں، اور پشین میں جو جہاں بیبو ہے، وہاں ان کے بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹس میں بھی کیمرے لگائے گئے ہیں، اور ان کے سیل میں بھی کیمرے لگائے گئے ہیں۔ یعنی یہ انتہائی گھٹیا درجے کا جو ہے دشمن اس کے ساتھ ہمارا سامنا ہے، اور اس قسم کی کام کرنے والے، اس قسم کی حرکتیں کرنے والے، وہ پوری انسانیت کے دشمن ہیں، اور اسی حوالے سے ہمارے بھی دشمن ہیں۔ ناظرین، میرے پاس ایک اور خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ بلوچ اسٹوڈنٹ فرنٹ کے مرکزی چیئرمین جاوید بلوچ کو 23 اپریل کو رات 3 بجے گلستان جوہر کراچی سے ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر کے جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ گرفتاری کے دوران ہی ان پر تشدد شروع کر دیا گیا تھا۔ اس وقت تک کراچی کا کوئی پولیس اسٹیشن بھی ان کے لیے FIR درج کرنے پر راضی نہیں ہے۔ سب نے ان کے بارے میں FIR درج کرنے پر سے انکار کر دیا ہے۔ ایک طرف ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، بیبو بلوچ اور گلزادی پر جسمانی تشدد ہو رہا ہے، اور دوسری طرف لوگوں کو برابر جبری طور پر لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ اس پورے بیک ڈراپ میں ناظرین، بلوچ یکجہتی کمیٹی نے 25 اپریل کو بلوچستان میں مظاہروں کا اعلان کیا ہے۔ یعنی آج جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس وقت بلوچستان میں جو ہے وہ سمیع الدین بلوچ کی کال پر پورے بلوچستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، بیبو بلوچ اور تمام BYC کی جو لیڈرشپ جیل میں ہے، انہوں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے، اور یہ بھوک ہڑتال تا دم مرگ بھوک ہڑتال ہے۔ آخر میں ناظرین، انگریزی میں یہ ایک میسیج ہے جو میں آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ BYC کی طرف سے ایک چھوٹا سا میسیج جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ BYC لیڈرشپ از آن ہنگر اسٹرائک ان دا کسٹڈی amid torture. State of Pakistan will be held fully responsible for any harm inflicted upon them. کہ BYC کی جو قیادت ہے وہ اس وقت جو گرفتاری کے دوران جو تشدد ہو رہا ہے ان پہ، اس کے خلاف انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی ہے، اور ان کو پہنچنے والا کوئی بھی نقصان جو ہے ان کو اگر ہوا تو اس کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان کی ریاست پہ ہوگی۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، آرگنائزر آف بلوچ یکجہتی کمیٹی along with central leader Shaji Baloch, Beberg Baloch, and activist Gulzadi Baloch and Bibo Baloch have launched a hunger strike inside their detention cells. یعنی کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ جو آرگنائزر ہیں BYC کی، ان کے ساتھ ساتھ مرکزی رہنما شاجی بلوچ، بیبرگ بلوچ اور کارکنان گلزادی بلوچ اور بیبو بلوچ نے اپنے اپنے سیلز کے اندر بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ All of them are peaceful political workers imprisoned for raising their voices against enforced disappearances, extrajudicial killing, and the daily violence inflicted upon the Baloch people. کہ یہ سب جو ہے یہ پرامن سیاسی کارکنان ہیں، جن کو صرف اس لیے پابند سلاسل کیا گیا ہے کہ انہوں نے جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل اور بلوچ عوام پر ہونے والے روزانہ کے مظالم کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ Yet the state continues to unleash its full force. تاہم ریاست جو ہے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑی ہے۔ Registering fake FIRs, illegal arrests, baton charge, opening fire on peaceful protesters, and now torture inside prisons. وہ جو
فل فورس کی بات ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جعلی FIRs کاٹی جا رہی ہیں، ان کی غیر قانونی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ MPO3 کے تحت میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں ایک میں بتایا تھا کہ MPO3 کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس کو آپ نے MPO3 کے تحت گرفتار کرنا ہے اس کو آپ چٹھی کے ذریعے اطلاع دیں، اور اگر چٹھی نہیں پہنچا سکتے تو میڈیا کے ذریعے اناؤنس کریں، اور پھر اس کو جواب دہی کا ٹائم دیتے ہیں 15 دن کا، اور پھر آپ جب وہ جواب دہی کے لیے آتے ہیں تو پھر آپ ثبوتوں کے ساتھ اپنا پیش کرتے ہیں کہ اس کے جی یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں آپ کے خلاف۔ تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا اور MPO3 لگا دیا ان پہ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو جعلی FIRs ہیں، غیر قانونی گرفتاریاں ہیں، لاٹھی چارج اور گولی چلانا، پرامن مظاہرین پر گولی چلانا، اور اب جو ہے وہ جیل کے اندر جیلوں کے اندر تشدد کرنا، یہ ریاست کی طرف سے پوری طاقت کے استعمال کی کچھ مثالیں ہیں۔ Our leadership has taken the ultimate step of hunger strike to resist this barbarianism۔ ہماری قیادت نے اس وحشیانہ پن، اس بربریت کے خلاف انتہائی اقدام اٹھاتے ہوئے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ Their health and lives are in danger۔ ان کی صحت اور جانیں خطرے میں ہیں۔ And the state of Pakistan will be held fully responsible for any harm inflicted upon them۔ اور پاکستان کی ریاست جو ہے وہ اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اگر ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان ہوا۔ We call on the Baloch nation, human rights defenders and international voices of conscience to rise in solidarity۔ ہم بلوچ قوم، انسانی حقوق کا دفاع کرنے والے، بین الاقوامی آوازوں اور عالمی شعور کو پکارتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ یکجہتی میں کھڑے ہو جائیں۔ This is not just about a movement۔ یہ صرف ایک تحریک کی بات نہیں ہے۔ It is a fight for our survival, our dignity and our right to exist۔ یہ لڑائی ہمارے وجود کی، ہماری ناموس کی اور ہمارے زندگی کے حق کی لڑائی ہے۔ ناظرین، آج کا شو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں گا۔ جیے بلوچ، جیے آزاد بلوچستان۔